اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول اليوم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صلوات بالمحمد اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس عزاداری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. عزا کے اس مہینے کو بھی اور پورے سال کو بھی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حسین کے مکتب کو اور حسین کے پیغام کی روح کو ہمیشہ اپنے اندر زندہ رکھ سکیں. یہ محرم صرف غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ محرم صرف چند آنسو بہانے کا موسم نہیں ہے، بلکہ یہ محرم اپنی روح کو نئے سرے سے حیات دے کر زندہ ہونے کا مہینہ ہے. محرم دلوں پہ پڑے ہوئے زنگ کو صاف کر کے خود کو دوبارہ سے نورانی کرنے کا مہینہ ہے. محرم سارا سال جو ہماری روح پر غفلت کے پردے چھائے رہتے ہیں، اس غفلت کو پاک کر کے صاف کر کے دل کو چمکا کر ایک دفعہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے. محرم صرف آنسو بہانے کا مہینہ نہیں ہے، محرم بیداری کا مہینہ ہے. محرم جرأت کا مہینہ بھی ہے اور استقامت کا مہینہ بھی ہے. محرم معرفت کا مہینہ بھی ہے اور محرم دشمن دین کی شناخت کا مہینہ بھی ہے. محرم اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے ہر سوال کے جواب کو تلاش کر کے دین کی حقیقی روح تک پہنچنے کا مہینہ ہے. اس لیے محرم کو مخصوص نہ کیجئے کہ یہ کسی خاص مکتبی فکر کے لیے ہو، اس لیے کہ حسین کسی خاص مکتب فکر کے دائرے میں محدود ہستی کا نام نہیں ہے. حسین اللہ کے بعد اللہ کی تمام مخلوقات کی ہدایت کے لیے سورج کی حیثیت رکھتا ہے.
تو حسین کا یہ مہینہ بھی ان تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے جو گمراہی میں یا غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے حسین کی محفل، حسین کی مجلس، حسین کے ذکر اور حسین کی یادوں کی یہ محافل اور یہ مجالس کھلی ہوتی ہیں ہر انسان کے لیے، چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ اس کو بلایا جاتا ہے، آؤ حسین کا دسترخوان بچھ گیا ہے۔ حسین کا دسترخوان کھانے کا دسترخوان نہیں آئے، بدن کی غذا کا دسترخوان نہیں آئے، حسین کا دسترخوان روح کی غذا کا دسترخوان ہے، فکر کی غذا کا دسترخوان ہے، عقل کے دروازوں کو کھولنے کا دروازہ ہے۔ عقل کے دروازوں کو جو دروازہ کھول کر آپ کو بتاتا ہے کہ عقل کی راہ یہ ہے، اس دروازے کا نام حسین ہے اور اس وقت کا نام محرم الحرام ہے۔ تو لہذا محرم الحرام میں ہمیں اسلام سمجھنے کا موقع ملتا ہے، دین کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ محرم الحرام میں اپنے دلوں کو زندہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ جو آنسو آپ بہاتے ہیں، یہ آنسو صرف ایک جذباتی عمل نہیں ہے، بلکہ اہداف حسینی سے کمٹمنٹ ہے۔ یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ حسین کی طرح سے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر حسین کے افکار کو زندہ کرنے کے لیے یہ جان قربان کروں گا۔ یہ آنسو جب بہتے ہیں تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ بہتے ہیں۔ ان آنسو کا مطلب کیا ہے؟ حسین کے غم میں ہم شریک ہیں، حسین کا درد ہمارا درد ہے، حسین کا غم ہمارا غم ہے، حسین کا پیغام ہمارا پیغام ہے، حسین کی ندا ہماری ندا ہے، حسین کا رستہ ہمارا رستہ ہے، حسین کا دوست ہمارا دوست ہے اور حسین کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ تھوڑا سا پانی دیجیے گا، پانی۔ تو اس لیے محرم کی آمد پر یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا غمزدہ کلچر آ رہا ہے، یہ کلچر نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ حسین ہمارے تمام عقائد کی بنیاد کا نام ہے، ہمارے اس رستے کا نام ہے جس پر چل کر ہماری نجات کی ضمانت ملتی ہے۔ حسین صرف کلچر نہیں ہے، سیاہ پوشی نہیں ہے، حسین صرف چند مجالس کے انعقاد کے نتیجے میں پہچانا نہیں جاتا جب تک حسین کے دیے ہوئے پیغام کی روح تک نہ پہنچا جائے۔ حسین سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ خود جانتے ہیں، آپ کی ان محافل اور مجالس میں بھی ہوں گے اور دیگر علاقوں میں بھی یہ رواج ہے کہ حسین کی محفل میں ہر شخص آتا ہے، سنی بھی آتا ہے، شیعہ بھی آتا ہے، ہندو بھی آتا ہے، مسلم بھی آتا ہے۔ تو کیا حسین کی محفل میں آنا کافی ہے یا حسین کی محفل سے حسین کی روح کو قبول کرنا اہم ہے؟ حسین کی جو محفل ہے، حسین کی جو مجلس ہے، اس مجلس میں اگر اس منبر سے دین کی روح کو بیان نہ کیا جائے تو یہ حسین سے غداری ہے، محبت نہیں ہے۔ اور اگر اس منبر سے حسین کا دین بیان ہو
اور بیان ہونے کے بعد سننے والے صرف چند آنسو لے کر گھر جائیں لیکن حسین کا دین لے کر نہ جائیں تو یہ حسین سے وفاداری نہیں ہے۔ حسین سے وفاداری کیا ہے؟ کہ آپ کا گھر حسین کا گھر بن جائے، آپ کا دل حسین کا گھر بن جائے، آپ کی سوچ حسینی سوچ بن جائے، آپ کے رستے کا تعین حسین کرے، آپ کی منزل کا تعین حسین کرے، آپ کی زبان پر بھی حسین حسین ہو اور آپ کی روح بھی کہے حسین حسین، آپ کا اوڑھنا بچھونا حسین ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا حسین ہو۔ حسین کیوں؟ اس لیے کہ حسین حریت انسانی کا علم ہے، انسانی حریت کا علم، انسان کی آزادی کا علم، انسان کی نجات کا علم۔ علم یعنی شناخت، پہچان۔ اگر کوئی شخص حر بننا چاہتا ہے تو حسین کو پکڑنا پڑے گا، اگر کوئی شخص نجات کے رستے پر چلنا چاہتا ہے تو حسین کو پہچاننا اور پکڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے ان مجالس میں آنا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اسلام میں حسین ابن علی کو جو حیثیت حاصل ہے وہ حیثیت بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، بہت کم لوگوں کو۔ اگر خود معصومین کے آپس میں دیکھ لیں آپ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں 14 معصوم ہیں، لیکن حسین کی رحمت کا دروازہ سب سے زیادہ وسیع ہے۔ نجات کے لیے اگر کوئی شخص حسین کے دروازے کا رخ کرتا ہے تو فکر کے لحاظ سے بھی اور روح کے لحاظ سے بھی اس کو نجات کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ حسین کا دروازہ بہت عجیب دروازہ ہے، اس لیے جب حسین کی مجلس میں آئیں تو باوضو ہو کر آئیں، حسین کی محفل میں آئیں تو یہ سمجھ کر آئیں کہ آپ عبودیت اور بندگی کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ حسین کی محفل میں جو ذکر ہوگا وہ ذکر آپ کی روح کو الہی کر دے گا، آپ کی سوچ کو وہ ذکر الہی کر دے گا، آپ کی منزل کو الہی کر دے گا، آپ کے رستے کو الہی کر دے گا، آپ کے گھر کے ماحول کو خدائی اور الہی ماحول بنا دے گا۔ اس لیے کہ حسین ابن علی کوئی معمولی ہستی نہیں آئے، حسین کی انہی محافل سے آپ کو دین ملتا ہے، حسین کی انہی مجالس سے آپ کو دین کا درست رستہ نظر آتا ہے، انہی مجالس سے۔ یہی مجالس معین کرتی ہیں کہ کون نبی کے بعد علی اور حسین کے ساتھ کھڑا ہے اور کون مقابلے میں کھڑا ہے۔ یہی حسین کا ذکر، یہی حسین کی یاد، یہی حسین کی محبت، یہی حسین کا عشق معین کرتا ہے کہ کون اندر سے پاکیزہ ہے اور کس کے اندر نجاست کا کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہے۔ یہی ذکر حسین ہے، یہی محفل حسین ہے جو تعین کرتا ہے۔ جس کے اندر حسین کے ذکر کو سن کر، حسین کی مجالس کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی کدورت پیدا ہو، ذرہ برابر بھی دکھ پیدا ہو، ذرہ برابر بھی تنفر پیدا ہو، سمجھ لے کہ اس کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی آئے۔ اس لیے کہ حسین خود چونکہ نور ہے، اس لیے اس کی طرف کھنچنے والے کو بھی نورانی ہونا چاہیے۔ جس کے اندر نور نہیں آئے وہ حسین کی طرف کھنچ نہیں سکتا۔
لہذا حسین کی مجلس کے لیے حسین کی سنخیت، حسین سے مانوسیت، حسین کی روح کا اثر میرے اندر ہونا ضروری ہے تاکہ میں اس طرف کھنچ سکوں، اس طرف جا سکوں۔ لہذا جن کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں حسین سے اٹیچ ہو ہی جاتے ہیں اور آخر کار نجات بھی پا جاتے ہیں۔ لیکن جن کے اندر نجاست ہوتی ہے وہ کبھی بھی حسین سے جڑ نہیں سکتے، اور جب جڑ نہیں سکتے تو نجات بھی پا نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص نجات پانا چاہے تو اس کے لیے خود حسین کے نانا نے 2 صفات بیان کی ہیں، اور وہ 2 صفات صرف اور صرف حسین کی ذات میں ہیں۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ چراغ اور کشتی کے درمیان ربط ہے، چراغ اور کشتی کے درمیان تعلق ہے۔ اگر نجات چاہیے تو رستہ چاہیے، رستہ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، آنکھ کے دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے، اور اس روشنی کا نام حسین ہے، اس روشنی کا نام حسین ہے۔ اب اگر وہ روشنی نہیں ہے تو پھر آپ چاہے کسی بھی کشتی میں بیٹھے نجات پا نہیں سکتے، لیکن اگر روشنی ہے تو پھر آپ جا جا کر آخر کار اسی کشتی میں سوار ہوں گے جس کشتی کا نام سفینۃ الحسین ہے۔ لہذا حضرت امام زمان بلند تر صلوات مومنین سے گزارش ہے تھوڑو تھوڑو نظر اللہ نیازوں سے نگیا صبح انشاءاللہ نگیا جا ودائندہ سی اور تھوڑو تھوڑو نظر اللہ نیازوں سے نگیا آئیدہ حضمت محمد و آل محمد بلند صلوات۔ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا ذرا ایک ایک قدم 2 قدم آگے آئیے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ٹھنڈا ہے پانی، ٹھنڈا ہے، اس کو نارمل ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ جو آپ صلوات بھیجتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیے، یہ صرف آپ کی تھکن دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کی بوریت دور کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف خطیب کو وقفہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر غموں کا پہاڑ ہو تو اس غم کے پہاڑ کو ڈھانا چاہیں تو صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ چونکہ درد کو دور کرنا، غم کو دور کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس کا بہترین ذریعہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ جب بات صلوات کی آ ہی گئی ہے تو ایک روایت سنا دوں آپ کو، جو سننا چاہتے ہیں ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ کئی طریقوں سے یہ روایت مختلف محدثین نے نقل کیا ہے، میں نے کئی طریقے اس کے پڑھے، ایک ہی بیان کرتا ہوں کہ رسول کریم جب معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پر مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں پر ایک بڑے عجیب و غریب فرشتے کو دیکھا، باقی فرشتوں سے بالکل مختلف۔ پوچھا کہ اے فرشتے تمہیں اللہ نے اس شکل میں خلق کیا ہے، باقیوں سے مختلف ہو، تمہارے 2 طرف 2 پروں کی جگہ 10,000 بازو ہیں، ایک طرف 10,000 بازو، دوسری طرف 10,000 بازو، ہر بازو کے آگے 10,000 ہاتھ ہیں،
اور ہر ہاتھ کے آگے 10-10 ہزار انگلیاں ہیں، تو کوئی فرشتہ نہیں دیکھا جو تمہاری طرح ہو، تمہیں اللہ نے کیوں خلق کیا ہے؟ کس کام کے لیے خلق کیا ہے؟ جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے 2 فریضے سونپے ہیں، میرے 2 کام ہیں۔ وہ کون سے؟ ایک یہ کہ زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا میں حساب رکھتا ہوں، کہا اس لیے تخلیق عالم سے، تخلیق زمین سے لے کر آج تک روئے زمین پر جہاں جہاں بارش ہوئی ہے وہاں پر میرے پاس حساب موجود ہے کہ کہاں کتنے قطرے بارش کے گرے ہیں، دریاؤں میں کتنے گرے، جنگلوں میں کتنے گرے، صحراؤں میں کتنے گرے، شہروں میں کتنے گرے، پہاڑوں میں کتنے گرے، سارا حساب میرے پاس موجود ہے۔ کہا اچھا دوسرا فریضہ کیا ہے، دوسرا کام جو تمہارے سپرد ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ جب کبھی اور جہاں کہیں آپ کی امت کے کسی گروہ نے بیٹھ کر آپ اور آپ کی آل پر درود بھیجا، اس کا ثواب بھی تم رکھو گے، اس کا ثواب بھی تم گنو گے اور حساب رکھو گے، تو کیا تم نے یہ کیا؟ تو جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس زمین پر گرنے والے آج تک کے تمام بارش کے قطروں کا حساب ہے، لیکن سنیے لیکن آج تک میں کسی ایک محفل میں آپ اور آپ کی آل پر جب آپ کے ماننے والوں نے صلوات بھیجی، درود بھیجا، درود پڑھا، تو کسی ایک محفل کا ثواب بھی گن نہیں سکا۔ اس لیے یہ جو صلوات ہیں یہ عظیم ترین عبادت ہے، عظیم ترین عبادت، اس لیے توجہ سے صلوات بھیجئے، روح کی بیداری کے ساتھ صلوات بھیجئے، اور اللہ کو مخاطب کر کے صلوات بھیجئے۔ جب آپ پڑھتے ہیں اللہم یعنی بار الہ صلی علی محمد و آل محمد، نبی کریم اور آل محمد پر درود بھیج، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بھیجئے۔ آپ کی صلوات پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کو کس دنیا اور کس عالم میں فائدہ پہنچائے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کل دور ایسا آ گیا ہے کہ اس دور میں ہدایت کے دروازے کم اور گمراہی کے دروازے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور انسان ہدایت کا دروازہ سمجھ کر گمراہیوں کے دروازوں سے گزرتا ہے اور گمراہی کو ہدایت سمجھ کر اپنانے لگتا ہے۔ اب جب ایک ایسا دور ہے جس میں سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، جب مختلف قسم کے ایپلیکیشنز آپ کے سامنے ہیں، مختلف قسم کی ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، مختلف قسم کی تقریریں آپ کے سامنے ہیں، مختلف قسم کے نظریات آپ کے سامنے ہیں، تو ایسی صورت میں جب تک انسان اپنے نظریات کے تعین کے لیے قرآن اور رسول کریم کے فرامین کا گہرائی کے ساتھ جا کر مطالعہ نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی گمراہی کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں، اور ننگی تلوار اس کے سر پر لٹکتی رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کا حکم یا رسول کی حدیث سمجھ کر میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر پیچھے سے کوئی ابو لہب اور ابو جہل نکل آئے۔ اس لیے یہ مجالس ضروری ہے کہ ہم ہر صورت میں گھر بیٹھ کر نہیں، مجالس میں آ کر اٹینڈ کریں، صرف یوٹیوب سے نہیں، صرف فیس بک سے نہیں، صرف کتابوں سے نہیں، بلکہ محافل میں آ کر کئی ایک فائدے ہیں۔
ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اجتماع، آپ کی سیاہ پوشی، آپ کا روب، آپ کا دبدبا، آپ کی یہ محفل اور مجلس حسین کے دشمنوں کے زخموں پر نمک بن جاتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے، ایک فائدہ، جو چاہتے ہیں کہ حسین کی محفل کم رنگ ہو، ان کے مقابلے میں آپ کا اجتماع ان کے زخموں پر نمک ہے، اور حسین کے دشمنوں کے زخموں پر نمک چھڑکنا یہ حسین کی خدمت ہے، حسین کی خدمت ہے۔ اس لیے ان مجالس میں آئیے، لیکن ساتھ میں قرآن بھی پڑھیے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، حدیث بھی پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور مفسرین کو بھی پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، غور و فکر کر کے پڑھیے، تاکہ سمجھ سکیں کہ حقیقی دین کس کو کہتے ہیں۔ حقیقی دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انحراف کے دروازے بے تحاشا زیادہ ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، حضرت آدم سے لے کر اب تک، یا دوسرے لفظوں میں نبی کریم تک 1,24,000 انبیاء آئے نا۔ ہر نبی نے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا۔ اگلے نبی کے آنے تک پچھلے نبی کی تعلیمات کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین ہمیشہ اللہ کے دین کو تباہ کرنے کے در پہ رہے، ہمیشہ۔ اس لیے ہر نبی نے نئے سرے سے گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کو بیان بھی کیا، اور اس میں نئی چیزوں کا اضافہ بھی کیا۔ ایسا ہوا یا نہیں؟ آپ ذرا تاریخ پڑھیے، انبیاء کی تاریخ پڑھیے، اور قرآن کریم کی تفسیر پڑھیے۔ اب ذرا آگے بڑھیے۔ آج دنیا میں بڑے ادیان کون سے کہلاتے ہیں؟ ایک مسیحیت ہے، عیسائیت، اور ایک یہودیت ہے جو اس کی نسبت کم ہے، اور ایک اسلام ہے۔ کیا عیسائیت اللہ کا دین تھا یا نہیں؟ اللہ کا دین تھا نا۔ تو کیوں وہ گمراہ ہوئے؟ کیوں گمراہ ہوئے؟ کیوں 72 فرقے بن گئے؟ یہودیت کیا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا دین تھا یا نہیں؟ تھا۔ تو پھر کیوں وہ 71 فرقوں میں تبدیل ہو گئے؟ کیوں ان کے اندر انحراف پیدا ہوا؟ کیوں وہ اللہ کی راہ سے منحرف ہوئے؟ کیوں انہوں نے اللہ کی جگہ دوسروں کو اپنا معبود بنانا شروع کر دیا؟ کیوں انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو توڑ کر مروڑ کر اس کی جگہ اپنی خواہشات کو نبی کی تعلیم کی صورت میں پیش کیا، اور نتیجتاً لوگوں کو گمراہ کیا؟ تاریخ، پوری تاریخ بھری پڑی ہے، اور خود قرآن جگہ جگہ مسلمانوں کو متوجہ کرتا ہے کہ یہودیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے کیا کیا۔ مسلمانوں، تم ایسے نہ کرنا، تم ایسے نہ کرنا۔ آج عیسائیت کو آپ دیکھیے، اللہ کا دین توحید سکھاتا ہے، توحید۔ حضرت عیسیٰ آئے توحید کا علم تھام کر، توحید کا علم، لیکن رفتہ رفتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ توحید کے علمبردار اتنے بڑے دین کو منحرف کر کے اس میں تثلیث داخل کر دی گئی، اور 3 خداؤں کا تصور بنا دیا گیا۔ بنایا گیا۔ جب بنایا گیا تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں میں بہت کم ایسے رہ گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو پکڑا ہو، باقی سارے لوگ اپنے ان پیشواؤں کے پیچھے چل پڑے جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ختم کر دیا تھا، جنہوں نے اپنی نبی کی تعلیمات میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں، چل پڑے۔ نتیجتاً عیسائیت اپنی روح کھو چکی۔ ہوتے 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 اسلام آیا، قرآن آیا، نبی کریم کی ذات بابرکت کا ظہور ہوا۔ آپ تشریف لائے۔ آپ نے 23 سال محنت کی۔ 23 سال محنت میں عیسائیوں کے اندر اور یہودیوں کے اندر جو خالص دین تھا اس کی تائید کی اور اس کو بیان کیا،
اور جو اس کے اندر انحراف تھا اس انحراف کی نشاندہی کی اور بتایا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. نبی کریم نے یہ کام کیا. لیکن ساتھ میں نبی کریم نے ان 23 سالوں میں بار بار جگہ جگہ اپنی امت کو اس حوالے سے خبردار بھی کیا کہ دیکھو ان امتوں کی طرح سے نہ ہو جانا کہ میرے بعد تم بھی وہی کام کرو جو ان امتوں نے کیا. اور اس مفہوم پر مبنی روایات ہمارے اہل سنت کی مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور ہمارے تشیع کی مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. مفہوم ایک حدیث کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ تم وہی کام کرو گے میرے بعد جو عیسائیوں نے کیا، جو یہودیوں نے کیا، حتیٰ اگر وہ لوگ کسی سوسمار کے سوراخ میں داخل ہو گئے تھے تو تم بھی ایسے ہی کرو گے اور میرے بعد 73 فرقے بنا لو گے. نشاندہی کس نے کی؟ خود رسول کریم نے نشاندہی کی کہ کر دو گے. اب جب یہ خطرہ ہے، یہ ننگی تلوار ہے کہ ہم نے تقسیم ہونا ہے، ہم نے دین کی تعلیمات میں انحراف پیدا کرنا ہے، تو اللہ نے ایک ضمانت لی. ایک ضمانت وہ کیا؟ وہ یہ کہ گزشتہ ادیان میں ان کی اتری ہوئی کتابوں میں ان راہبوں نے، پادریوں نے، اسقفوں نے تبدیلیاں کی، لیکن اس کتاب میں کوئی تبدیلی ہونے نہیں دوں گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور یہ قرآن تا قیام قیامت ہے. باقی ادیان کی طرح سے بعد میں کسی اور نبی نے نہیں آنا. اس لیے اب اس قرآن کا تمام انحرافات سے محفوظ رہنا ضروری ہے. ضمانت لی اور ضمانت لے کر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے. یہ ضمانت اللہ نے لی. اس لیے آج قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس وہ دستاویز ہے جس کے زیر و زبر میں بھی کسی طرح کا کوئی فرق موجود نہیں ہے اور تمام مسلمان اس کو من جانب اللہ کتاب سمجھ کر قبول بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ قرآن کریم کی ضمانت لے لی. اب قرآن کریم کی ضمانت تو اللہ نے لی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن جب قرآن میں تبدیلی لفظوں میں نہیں آئے گی، میں ترجمے میں اگر غلطی کروں، میں اگر کسی حکم کے بیان میں ادھر ادھر کی گھسیڑنا چاہوں یا نکالنا چاہوں تو پھر کیا ہوگا؟ رسول کریم نے اللہ کے حکم سے ہمیں بتا دیا کہ اس کی حفاظت کی ایک راہ اور بھی ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا اور اس کہے ہوئے سے جو اللہ کی مراد ہے اس کی حفاظت کے بندوبست کے لیے میں اپنے بعد کچھ لوگوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. توجہ ہے کہ جس طرح اللہ نے کتاب اللہ میں تبدیلی سے محفوظ رکھنے کا انتظام کیا، اسی طرح سے کتاب اللہ کے مفاہیم میں چینجنگ سے بچنے اور بچانے کے لیے اور رسول کی سیرت اور کلام کو بھی اس کی روح کے مطابق بچا کر رکھنے کا انتظام اللہ نے کیا اور رسول اللہ نے بیان فرما دیا. وہ کیا بیان فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو بھاری چیزیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری وعطرتی. عطرت کیا ہے؟ اہل بیتی. عطرت سے مراد میری اہل البیت. اچھا، یہ روایت مسلم میں موجود ہے، بیہقی نے روایت نقل کیا ہے، کنز العمال نے روایت نقل کیا ہے. صرف شیعوں کی روایت نہیں ہے، یعنی اہل سنت کی بھی روایت ہے اور تشیع کی بھی روایت ہے. ہمارا کام یہ ہے
کہ جو روایتیں تشیع اور تسنن، اہل تشیع اور اہل سنت دونوں نے متفقہ طور پر قبول کی ہیں، ان روایات کو امت کے سامنے رکھ کر امت کو گمراہ کرنے والی ملائیت سے امت کو بچاؤ اور نبی اور آل نبی کے سپرد کرو، اور اس کا بہترین ذریعہ یہی مجالس ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ذرا دیکھیے، آج مختلف فرقے معاشروں کے اندر موجود ہیں، فقہی طور پر بھی 4 بڑے فرقے ہیں، کلامی طور پر کئی فرقے ہیں، تاریخی طور پر کئی فرقے آئے اور چلے گئے، عقائد کی ایک جنگ ہے، نظریات کی ایک جنگ ہے، تفاسیر کی ایک جنگ ہے، لیکن اس جنگ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے لیے مشترکہ طور پر قابل قبول ہیں۔ اللہ کی ذات پر سب متفق ہیں، ہے یا نہیں؟ شیعہ بھی اور سنی بھی سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے، امت کے اتحاد کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم تمام امت مسلمہ قرآن کریم کی صداقت پر اور حقانیت پر متحد ہے یا نہیں ہے؟ متحد ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ ہاں، اس میں بھی بعض لوگوں نے کوشش کی کہ قرآن کریم میں تحریف کو بیان کیا جائے، اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی، لیکن ان کو نہ مین اسٹریم میں موجود اہل سنت علماء نے قبول کیا اور نہ ہی اس کو اہل شیعہ علماء نے قبول کیا۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن من جانب اللہ ہے اور اس کا ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن جب قرآن کی صفات پر بات آئے گی، جب اللہ کی صفات پر بات آئے گی تو وہاں پر پھر مختلف چیزیں داخل کی گئی، اور وہ چیزیں آپ کو مختلف جگہوں میں مل جائیں گی۔ میں چاہوں گا کہ ہم 2 اسلاموں کے حوالے سے گفتگو کریں اس پورے سیریز میں اور عشرے میں۔ ایک وہ اسلام جو نبی لے کر آئے یا گزشتہ انبیاء لے کر آئے، ایک وہ دین جو ان نبیوں کے مقابلے میں ان کے امتیوں نے اور بعد میں آنے والوں نے اللہ کے دین کے طور پر جس کو پیش کیا۔ نتیجتاً ہم سمجھ پائیں گے کہ کون سی چیز حقیقی معنوں میں اللہ کے دین کی عکاسی کرتی ہے اور کون سی چیز حقیقی معنوں میں انحراف ہے اور دین خدا میں شامل کر دی گئی ہے۔ اب یہ میں کسی فرقے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پر اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا، اس وقت جو ہے بریلوی دیوبندیوں کے خلاف، دیوبندی اہل حدیث کے خلاف، اہل حدیث بریلویوں کے خلاف، شیعہ سنی کے خلاف، سنی شیعہ کے خلاف مسائل تو ہیں نا۔ جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ فروعی ہیں سارے کے سارے، لیکن انہی فروعی مسائل کی بنیاد پر نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، اور نفرتیں پیدا کر کے مسلم امہ کے اتحاد کو توڑا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے دشمنوں کو طاقتور اور اللہ کے دوستوں کو کمزور کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ اس کے مقابلے میں حسین کا ہدف کیا ہے؟ حسین کے بابا کا ہدف کیا ہے؟ حسین کے نانا کا ہدف کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے۔ ہم عقیدے کے لحاظ سے نبی کریم کے بعد اگر کسی کو اللہ کا خلیفہ سمجھتے ہیں تو وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے یا نہیں؟ ہم من حیث عقیدہ بالکل واضح ہیں،
کہ من جانب اللہ اگر کوئی ہستی زمین پر اللہ کی خلافت کا حقدار ہے اور دعوے دار ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اب اس کے مقابلے میں ہمارے اہل سنت بھائی، ان میں کئی گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ علی ولی ہیں لیکن ظاہری نہیں باطنی، علی کو ولی سمجھتے ہیں لیکن ظاہری نہیں باطنی ولی سمجھتے ہیں، اور ظاہری ولایت کس کو دیتے ہیں؟ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان حضرات اور ان ہستیوں کی خلافت من جانب اللہ ہے یا مسلمانوں کی طرف سے ہے؟ توجہ ہے؟ اگر من جانب اللہ کہیں تو یہ تو غلط ہے، اگر آپ کہیں مسلمانوں نے ایسا کیا تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان اس موضوع میں اگر اختلاف ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ من جانب اللہ صرف علی کی ذات ہے، اور اگر لوگوں کی طرف سے بنایا جانا ہے تو وہ لوگوں نے جن کو بنایا وہ سب کو معلوم ہے، اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ لوگوں نے بنایا ہے۔ اب اگر دین لوگوں نے بنانا ہے تو پھر یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ دینی اقدار، دینی ویلیوز اور دینی اصولوں کا تعین لوگوں نے کرنا ہے یا اللہ نے کرنا ہے، یہ ایک اختلاف ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زمین پر اللہ کے خلیفے کا ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے فرعی جو مسائل ہیں اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے اس سے پیچھے چلے جائیے، خود نبی کی ذات کے حوالے سے آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ جس نبی کا تصور قرآن نے دیا اور نبی کے کلام میں ہم نے دیکھا اور اہل البیت کے کلام میں دیکھا، وہ نبی وہ ہے جس کے ذریعے سے اور جس کی برکت سے کل عالم کو خلق کیا گیا ہے، کل عالم کو۔ یعنی اگر وہ نبی نہ ہوتے تو کل عالم کے تخلیق کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ تصور کہاں کا ہے؟ یہ تصور قرآنی اور اہل البیتی تصور ہے، لیکن اسی تصور میں بعد میں تبدیلیاں کی گئیں، اور تبدیلیاں کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے نبی کو بھی اپنی طرح بنانا شروع کر دیا، اپنی طرح قرار دینا شروع کر دیا، اور اس کے لیے پھر مختلف چیزیں گھڑ کر لے آئے۔ یہاں پر اختلاف شروع ہو جاتا ہے، یہ پھر ایک اختلافی موضوع بن جاتا ہے۔ اس سے ذرا پھر آگے اس سے پیچھے چلے جائیے، خدا کی ذات میں بھی اختلاف شروع ہو گیا۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ اس کی کچھ صفات ثبوتیہ ہیں اور کچھ صفات سلبیہ ہیں۔ صفات ثبوتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سو تو نہیں گئے؟ صفات ثبوتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے لیے ضروری ہے، اور صفات سلبیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جن کا اللہ میں نہ ہونا ضروری ہے۔ اگر سلبیہ میں سے کوئی ایک صفت بھی اللہ میں پیدا ہو تو پھر وہ اللہ نہیں رہتا، مخلوق بن جاتا ہے۔ اور اگر صفات ثبوتیہ میں سے کوئی ایک صفت اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ اللہ اور خدا نہیں رہتا، مخلوق بن جاتا ہے۔ اس کا تعین کون کرے؟ قرآن۔ اس کا تعین کس نے کیا؟ نبی کریم نے۔ اس کا تعین کس نے کیا؟ خود اہل البیت نے۔ لہذا
اگر ہم خدا کو پہچاننا چاہیں تو تب بھی ہمیں ان معاملات پر غور کرنا پڑے گا، ان موضوعات پر غور کرنا پڑے گا۔ اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو پھر خدا کی معرفت اس طرح جس طرح خدا چاہتا ہے، نہ اس طرح جس طرح سے میرا جی چاہتا ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی اللہ کی پہچان اس طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے، نبی کی پہچان اس طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے، علی اور ولی کی پہچان اس طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اگر میں اپنی مرضی سے پہچان بنانا شروع کر دوں تو وہ میرا بنایا ہوا خدا ہے، اللہ نہیں ہے۔ اگر میں اپنی فکر کے مطابق نبی کی صفات تراشنا شروع کر دوں تو وہ میرے ذہن کی اختراع ہے، اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اور اگر میں اپنے ذہن کے اختراع کے مطابق ولی بنانا چاہوں اور کسی کا انتخاب کرنا چاہوں تو وہ میرا بنایا ہوا ولی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ولی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان آگے آنے والی مجالس میں ان موضوعات پر، خشک نہیں ہے یہ موضوعات، بڑے ہی دلچسپ موضوعات ہیں اور بڑے ہی عمیق موضوعات ہیں، اور ان موضوعات پر جب آپ کی گرفت ہوتی ہے تو تب آپ ایک ہندو کے سامنے بھی، عیسائی کے سامنے بھی اور یہودی کے سامنے بھی اور کسی بھی گمراہ ہو جانے والے بظاہر مسلمان کے سامنے بھی کھڑے ہو کر دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ یہ ہے دین خدا اور یہ ہے دین عوام۔ خدا کے دین کو قبول کرتے ہو یا عوام کے دین کو قبول کرتے ہو؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند صلوات۔ انشاءاللہ آنے والی راتوں میں اس حوالے سے تفصیل سے آپ سے گفتگو ہوگی اور ایک ایک پہلو پر دلیل کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی۔ بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے، توجہ نہیں دیتا، اور جب توجہ ہوتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ آج تک ہم کن خیالات میں تھے اور دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم قرآن اور سنت سے دور ہیں اور ملائیت کے قریب ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اس لیے دعوت ہے سب کو کہ سب سے پہلے قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، سنی ہو تب بھی پڑھو، شیعہ ہو تب بھی پڑھو۔ جب قرآن اور نبی کی سنت کو خود پڑھو گے تو اس کے بعد جب ممبر پر بیٹھ کر کوئی بندہ قرآن اور سنت کی غلط تشریح کرنے لگے گا تو تم خود اس کو پکڑ لو گے کہ تم غلط بول رہے ہو، قرآن یہ نہیں کہتا۔ لیکن جب تک آپ کے اندر وہ قرآنی اور نبوی دیا ہوا شعور پیدا نہیں ہوتا، آپ کو آپ کے وقت کے ہر سامری کے ہاتھوں کھلونا بنایا جائے گا اور اپنی مرضی سے چلایا جائے گا اور لڑایا جائے گا، اور آپ لڑتے رہیں گے اور آپ کے وہ اہل منبر، خطبہ یا مسجد کے امام اپنی جیبیں بھرتے رہیں گے۔ اس لیے اپنے دین کی معرفت حاصل کرو، اور دین کی معرفت کے لیے جہاں قرآن کی روشنی چاہیے وہیں پر اہل البیت کی روشنی چاہیے، اور اس کا بہترین رستہ یہی کربلا ہے۔ بہترین رستہ حسین ابن علی کی ذات ہے، بہترین رستہ حسین کے درد کو اپنے سینے میں زندہ کرنا ہے۔ یہ جو درد حسین ہے نا، درد حسین، جو غم حسین ہے، یہ غم حسین کوئی معمولی غم نہیں ہے، معمولی غم نہیں ہے۔ یہ غم ایسا ہے کہ یقین جانیے جس کے اندر تھوڑی سی بھی نورانیت ہوتی ہے، وہ جب حسین کے بارے میں سوچتا ہے
حسین کے غم کے بارے میں سوچتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ، ذرا غور کیجئے، اللہ نے مظلوم کربلا کے لیے کیسا بندوبست کیا ہے کہ وہ کربلا جہاں پر ان کے خیمے جلائے جا رہے تھے، ان کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھیں اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اور کوئی ان کا محافظ نہیں تھا، لیکن آج وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ 7 برے اعظموں میں جہاں آپ جاتے ہیں، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہر دل حسین کے لیے رو رہا ہوتا ہے، حسین کے لیے غمزدہ ہوتا ہے، حسین کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، بے اختیار آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگتے ہیں۔ کیسا غم ہے یہ؟ ایک وہ منظر تھا جب مدینہ میں حسین گھر سے نکل رہے تھے، جب گھر سے نکل رہے تھے تو اب نبی نہیں تھے، علی بھی نہیں تھے، فاطمہ بھی نہیں تھی، حسن بھی نہیں تھے، حسین تھے اور زینب و ام کلثوم۔ اور جب مدینے سے جدا ہو رہے تھے، سب کی آنکھیں اشک بار تھیں، لیکن آبرو کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بنی ہاشم کی خواتین نے رخصت کیا ہے۔ جب رخصت کیا تو تب میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ زینب سلام اللہ علیہا کو کربلا میں تو یاد آیا ہی آیا، لیکن مدینہ میں جب رخصت ہو رہی تھی تو تب ان کو یاد آیا ہوگا کہ ماں نے اپنی شہادت کے موقع پر اس بیٹی کو سینے سے لگا کر ان کے بازوں کا جو بوسہ دیا تھا، وہ بوسہ کیوں دیا تھا؟ حسین ابن علی جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو تب ان کو یاد ضرور آیا ہوگا کہ جب ماں مجھے رخصت کر رہی تھی اور خود اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہو رہی تھی، مجھے قریب بلا کر میرے گلے کا بوسہ کیوں دے رہی تھی؟ یہ سفر بہن کی چادر کے لٹنے کا سفر ہے اور بھائی کے سر جدا ہونے کا سفر ہے۔ جب کربلا سے یہ لوگ نکل رہے تھے، اس وقت کجاوے کے اندر تھے، پردے کے اندر تھے، بڑے احترام سے رخصت ہوئے، بچیاں محفوظ تھیں، بچیوں کے سروں پر باپ کا سایہ تھا، خواتین کے سروں پر شوہروں کا سایہ تھا، اور اس طرح سے بڑے عزت اور ادب کے ساتھ پردے میں یہ قافلہ رخصت ہوا ہے۔ لیکن ہائے کربلا، ہائے عصر عاشورہ، جب صرف ایک بچی کا میں واقعہ اگر سناؤں جس کو سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا، اہل البیت کی بچی ہے اور رو رہی ہے اور چیخ رہی ہے، دامن پر آگ لگی ہوئی ہے، دامن کی آگ بجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں پریشان، میں نے کہا یہ کون ہے؟ بھاگتا ہوا گیا، بچی کو روکا، جب بچی کو روکا تو اس کے دامن کی آگ میں نے بجھائی، جیسے ہی بجھائی بچی نے میری نگاہوں کی طرف دیکھا، گویا نگاہوں سے سوال کر رہی ہو کہ کربلا میں سب مارنے والے آئے ہیں، سب جلانے والے آئے ہیں، تم پہلے انسان ہو جس نے میری آگ بجھائی ہے اور مجھے نجات دلائی ہے۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون؟ کہا حسین کی بیٹی سکینہ۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارے دامن پر آگ لگی تھی؟ کہا ہاں، خیمے سے نکل رہی تھی تو خیمہ جل اٹھا تو میرے دامن کو آگ لگ گئی۔ میں نے دیکھا، غور سے دیکھا، کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا اس کے رخسار سیاہ ہے، میں نے دیکھا اس کے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے اور خون رس رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ کیا بات ہے، کیوں تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے؟ کہا ان ظالموں نے اتنے زور سے بالیاں کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رسنے لگا۔
میں نے پوچھا بیٹی تمہارے رخسار سیاہ ہو چکے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے کہ رخسار سیاہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا بیٹی ذرا بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں تاکہ تمہارے دل کو سکون تو ملے؟ کہا ذرا مجھے نجف کا رستہ بتا دو۔ نجف کا رستہ بتا دو تاکہ میں اپنے جد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی خدمت میں شکایت لگا سکوں کہ واہ جدہ دیکھیے آپ کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العازل الأجل الأكرم۔ یا اللہ سب مل کر ہاتھ اٹھا کر 10 مرتبہ اونچی آواز ہے، چونکہ مجلس